أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ اس آیت کریمہ کے اندر امر انتظامی طلاق کا مسئلہ بیان ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے طلاق کی عدت کے بارے میں اور خلا اور جو مہر وغیرہ اس کو دیا تھا اس کی واپسی کے بارے میں بیان کیا۔ اب اس آیت کے اندر جو تیسرا مسئلہ بیان ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں یا ایک طہر کے اندر 3 طلاقیں دے دیں تو اس کا اہل سنت والجماعت کے نزدیک اکثر فقہائے کرام، علماء کرام اور بزرگان اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا فتویٰ ہے اس پر ہم تفصیلاً آج بحث کریں گے۔ کتاب الام حضرت امام شافعی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ کی کتاب ہے، تو فقہ شافعی کے اندر بھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی 3 طلاقیں اگر کوئی بندہ دے گا تو 3 ہی واقع ہوگی اور بیوی اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ جیسے کتاب الام جلد نمبر 5 صفحہ 122 ہے 182 میں فرمایا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو اس طرح کہا انت طالق ثلاثا للسنہ کہ تجھے سنت کے مطابق 3 طلاقیں ہیں، یا انت طالق ثلاثا للبدع کہ تجھے خلاف سنت 3 طلاقیں ہیں، تو یہ بات کرتے ہی فوراً 3 کی 3 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں اگر دے دیں تو جس طریقے سے بھی دی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی تو یہ بیوی اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ جن کی مشہور سیاستہ میں کتاب ترمذی شریف ہے، وہ شافعی المسلک ہیں، وہ تمام علماء کرام کا اتفاق یہی نقل کرتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں رہتی حتیٰ کہ وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کر لے۔ اس میں تمام علماء، صحابہ کرام وغیرہ سب یہی فرماتے ہیں۔ یہ ترمذی صفحہ نمبر 144 کے اندر حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا فتویٰ ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا فتویٰ مدونۃ الکبریٰ علامہ سحنون بن سعید تنوخی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت سحنون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن قاسم سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالے یا ایک طہر میں ایک طلاق دے کر 3 طلاقیں پوری کر دے، یعنی ایک طہر میں ایک ایک کر کے 3 طلاقیں پوری کر دے، تو کیا اس طرح حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ مدونۃ الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 419 حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کیا جا چکا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی کتاب الصلاۃ کے اندر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو صرف ایک لفظ کے ساتھ اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالتا ہے تو یہ اس شخص کی نادانی اور بے وقوفی ہے، اور اس طرح کرنے سے اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اس کے لیے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں اگر دے دی تو بیوی اس پر حلال نہیں رہے گی۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی موطا امام محمد صفحہ نمبر 263 میں روایت نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی غیر مدخول بہا بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کا خیال پیدا ہوا تو مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا، تو سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے بیک زبان فرمایا کہ اب وہ عورت اس شخص کے لیے حلال نہ رہی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح کر لے۔ اس کے پہلی جو ہماری درس تھا اس میں حلالہ کے بارے میں ہم نے بیان کر چکا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کی نیت چھوڑنے کی نہیں ہوگی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے تو ایک مرتبہ ہی کہا تھا، تو اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب تو نے اکٹھی تینوں چھوڑ دی ہیں تو اب باقی کیا رہا؟ ایک دو ہوتی تو پھر کچھ گنجائش نکل آتی۔
اس روایت کو نقل فرمانے کے بعد حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور ہمارے دیگر تمام فقہائے کرام کا بھی یہی مسلک ہے کہ وہ تینوں کو تین طلاقوں کو تین ہی سمجھتے ہیں۔ اس طرح قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ کتاب الآثار میں ان سے نقل فرماتے ہیں، حضرت امام نحوی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی غیر مدخول بیوہ بیوی کو انت طالقن انت طالقن انت طالقن وغیرہ کہے تو وہ عورت پہلی انت طالقن کہنے سے ہی مرد سے جدا ہو جاتی ہے، یعنی نکاح ہو جاتا ہے اور عدت بھی نہیں ہوتی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بعد والی دو طلاقیں غیر مملوکہ اور اجنبیہ کی ہوئیں جو بے سود ہوتی ہیں، اور جب اکٹھی تین طلاقیں دے ڈالے تو وہ عورت اس پر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب الآثار ہے، صفحہ نمبر 131 ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ محلہ جو ان کا فتاوی ہے اس کی جلد 10 اور صفحہ نمبر 207 پر تحریر فرماتے ہیں، ثم وجدنا حجتا من قال ان الطلاق الثلاث مجموعۃ سنۃ لا بدعۃ قول اللہ تعالی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، یعنی تین اکٹھی طلاقوں کو سنت کہنے کے بارے میں ہم نے جو دلیل پائی ہے وہ اس آیت کو فرمائیے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فا ہے اور فا کا جملہ آتا ہے بلا مہلہ کے لیے، یعنی درمیان میں کوئی تراخی نہ ہو، اکٹھی ہو۔ فہذا یکو ثلاث مجموعۃ و مفرقۃ، یہ طلاق جو ہے اکٹھی پر بھی لازم آ جائے گی اور جدا جدا پر بھی کیا ہے؟ ثابت ہو جائے گی۔ ولا یجوز ان یخصص بهذه الآیۃ بعض ذالک دون بعض بغیر نص، تو لہٰذا اس نص پر کسی بات کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد ہم طلاق کی جو اقسام ہیں ان کو سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ طلاق احسن، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ طلاق احسن یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی ایک طہر میں جس میں اس نے صحبت نہیں کی تھی، پھر اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ تین حیض گزر گئے اور اس کی عدت پوری ہو گئی۔ یہ طلاق احسن ہے جس میں اس کو سوچنے کا، سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ اور طلاق سنت یہ ہے کہ مدخول بہا عورت، یعنی جس کے ساتھ اس نے صحبت کی ہے، اس کو تین طوروں میں تین طلاقیں دیں۔ اور بدعت طلاق یہی ہے کہ ایک کلمے کے ساتھ تین طلاقیں دے دیں یا ایک ہی طور میں تین طلاقیں دے دیں، یہ طلاق بدعت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ بدعت کا مطلب ہے کہ اس نے سنت کے مطابق طلاق نہیں دی، بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جمہور اہل سنت والجماعت کے جو دلائل ہیں ان میں سے پہلی یہ آیت کریمہ ہے جس کی تفسیر محلہ جلد 10 صفحہ نمبر 207 کے حوالے سے گزر چکی ہے، اور اسی کی تفسیر حضرت شیخ امام شافعی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے نقل کی جاتی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک بہت بڑی کیا ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت بڑی دلیل بنتی ہے، جیسے کہ سنن الکبریٰ جلد 7 صفحہ نمبر 333 کے اندر اور کتاب الام جلد 5 صفحہ نمبر 165 میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة فالقرآن والله أعلم يدل على أن من طلق زوجته له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها، کہ قرآن مجید کی یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جس کے ساتھ اس نے صحبت کی ہے یا نہیں کی ہے، جب تین طلاقیں اس نے دے دی تو اب اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ دوسری دلیل حدیث عویمر ہے کہ حضرت عویمر بن ابیض الجلانی نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت قیس سے لعان کیا تو اس کے بعد یہ روایت بخاری شریف، مسلم اور نسائی تینوں کتابوں کے اندر آتی ہے کہ قال عویمر کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها فطلقها ثلاثا، کہ حضرت عویمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو اپنے پاس روکوں اور بیوی بنا کر رکھوں تو میں نے تو اس پر جھوٹ کہا ہے۔ فطلقها ثلاثا قبل ان یامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو پہلے ہی تین طلاقیں دے دیں اللہ کے نبی کے حکم صادر کرنے سے پہلے ہی۔ تو
یہ روایت جو ہے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 791 اور مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 499 اور نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 83 کے اندر ہے کہ حضرت عمر نے خولہ بنت قیس کو 3 طلاقیں اللہ کے نبی کے سامنے دی اور اللہ کے نبی نے ان کو کیا کر دیا؟ نافذ کر دیا۔ اس طرح حضرت محمود بن لبید کی روایت پیش ہے کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا فقام غضبانا ثم قال يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی، تو آپ غصے ہوئے، اٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو، حتیٰ قام رجل وقال یا رسول اللہ الا اقتلہ، ایک بندہ غصے سے کھڑا ہوا اور کہا اللہ کے نبی کیا میں اس کو مار نہ دوں؟ تو یہ غصے کی علامت یہ ہے کہ وہ نافذ ہوئی ہیں۔ اگر نافذ نہ ہوتی، رجوع کا اختیار ہوتا تو غصہ بھی نہ ہوتا اور یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنے کا کوئی معنی بھی نقل نہ کیا جاتا۔ حدیث عویمر کے بارے میں ابو داود جلد 1 صفحہ نمبر 306 میں حضرت سہل بن سعد کی روایت میں فطلقہ 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے 3 طلاقیں دی تو اللہ کے نبی نے ان کو کیا کیا؟ نافذ کیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ 3 طلاقوں کے نافذ کرنا اللہ کے نبی کے سامنے نہیں تھا تو بعد میں ہو گیا۔ اس طرح ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، پھر ارادہ کیا کہ باقی 2 حیض یعنی طور کے وقت دے دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت ابن عمر سے فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم تو نہیں دیا کہ تو نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، سنت تو یہ ہے کہ جب طور کا زمانہ آئے تو ہر طور کے وقت اس کو طلاق دے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تو رجوع کر لے، چنانچہ میں نے رجوع کر لیا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب وہ طور کے زمانے میں داخل ہو تو اس کو پھر چھوڑ دینا اور مرضی ہوئی تو بیوی بنا کر روک لینا۔ فقلت یا رسول اللہ افرأیت لو انی طلقتها 3 کان یحل لی ان اراجعها، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اگر میں نے اس کو 3 دفعہ چھوڑ دیا ہو تو پھر میرے لیے کبھی اب یہ حلال ہے کہ میں اس سے رجوع کروں؟ قال، اللہ کے نبی فرمایا لا کانت تبین منک وتکون معصیہ، یہ تو اس سے جدا ہو جائے گی اور یہ گناہ ہو جائے گا۔ یہ سنن الکبریٰ، دار قطنی، مجموع الزوائد اور نصب الرایہ، یہ 4 کتابوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت نافع بن عجیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو بتہ طلاق دے دی۔ بتہ یعنی ایسا لفظ جس میں 1 کا بھی اور 3 کا بھی احتمال تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا واللہ ما اردت الا واحدہ۔ اب ان کو آ کر وضاحت کرنے کی تب صورتحال پیش آئی کہ بتہ کے اندر 3 کا بھی احتمال ہے، اگر بتہ میں 3 کا احتمال نہ ہوتا تو ان کو وضاحت کرنے کی نہ ضرورت پڑتی۔ کہتے واللہ ما اردت الا واحدہ، انہوں نے کہا اس لفظ بتہ کے اندر تو میں نے ایک ہی مراد لی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدہ، فقال رکانہ واللہ ما اردت الا واحدہ، فردها الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلقها الثانیہ فی زمان عمر والثالثہ فی زمان عثمان، یعنی اس وقت اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ تو نے اس سے ارادہ ایک کیا ہے، تو اس نے کہا ما اردت الا واحدہ، میرے بتہ طلاق دینے سے میری مراد ایک ہی ہے، تو فردها الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کی طرف رجوع کر لی، یعنی اس کو اس کی طرف موڑ دیا۔ پھر زمانہ عمر میں اسے دوسری طلاق دے دی اور زمانہ عثمان میں اس نے کیا کی؟ تیسری طلاق دے دی، یعنی بتہ طلاق کے اندر 3 کا احتمال تھا تو اللہ کے نبی نے اس سے پھر وضاحت پوچھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے ہم نقل کر دیتے ہیں کیونکہ آئندہ آنے والی ایک روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک منسوب فتویٰ ہے، تو تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس سے کہا میرے چچے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے چچے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اب اس کی کوئی صورت نہیں مان سکتی۔ وہ شخص بولا کہ حلالہ کی صورت میں بھی جواز کی شکل پیدا نہیں ہو سکتی؟ تو اس پر حضرت نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دھوکہ کرے گا اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ دیکھ لیں حلالہ کی بات بھی آ گئی کہ حلالہ جو اس نیت سے کرے گا کہ بیوی پہلے کی طرف مڑ کر آ جائے تو وہ گئے اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے۔
सुनन अल कुबरा जिल्द 7 सफ़ा नंबर 337 और तहावी के अंदर भी ये रिवायत नकल की गई है। और एक रिवायत अज़द से इस तरह रिवायत नकल की गई है कि एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर होकर यह सवाल किया कि मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हैं। तो हज़रत इब्न अब्बास ने इस पर सुकूत अख्तियार किया कि हमने ये ख्याल कि शायद वो इस औरत को वापस इसे दिलाना चाहते हैं, मगर हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि तुम खुद हिमाकत का इर्तिकाब करते हो, फिर कहते हो ए इब्न अब्बास, ए इब्न अब्बास। बात यह कि जो शख्स खुदा ताला से न डरे तो उसके लिए कोई राह नहीं निकल सकती। जब तुम अल्लाह की नाफरमानी की है तो अब तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश ही नहीं, तुम्हारी बीवी अब तुमसे बिल्कुल जुदा है। ये भी सुनन कुबरा जिल्द 7 सफ़ा नंबर 331 के अंदर ये उनका फतवा नकल है। हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि इस्नादु सहीहुन, कि इसकी सनद बिल्कुल ठीक है। और उनसे एक रिवायत यूँ आती है कि एक शख्स ने अपनी बीवी को 100 तलाक़ें दे दी, माज़अल्लाह। तो इब्न अब्बास ने फतवा दिया कि 3 तलाक़ें तो वाक़ हो चुकी हैं, बाकी 97 के साथ तूने अल्लाह ताला की किताब के साथ मजाक किया है, माज़अल्लाह। तो ये मुअत्ता इमाम मालिक, तारिकुत्नी और तहावी और सुनन कुबरा वगैरह में के अंदर हज़रत का ये फतवा क्या है, नकल है। इस तरह एक शख्स ने अपनी बीवी को 1000 तलाक दे दी, तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि 3 तलाक़ें तो वाक़ हो चुकी हैं, बाकी 997 तरली व बाले जान साबित होंगी। तो ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवे हैं। इस तरह एक शख्स ने अपनी गैर मदखूल ब्याह बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, तो हज़रत इब्न अब्बास, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन अमर ने यह फ़ैसला सादिर फरमाया कि 3 तलाक़ें वाक़ हो चुकी हैं और अब वो औरत इसके लिए हलाल नहीं है, यहाँ तक कि किसी और मर्द से इसका क्या हो जाए, निकाह हो जाए। इसी तरह हम एक रवायत नकल करते हैं और पहले जो हमने फतवे नकल नकल किए हैं उसको सामने रख कर इस रिवायत के बारे में फ़ैसला करते हैं। हज़रत ताऊस रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के ऐद और उमर के अय्याम खिलाफत के इब्तदाई 2 सालों में 3 तलाक़ें एक ही होती थी। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि लोगों ने अपने मामला में जल्दबाजी से काम लिया, हालांकि उनको सोचने और समझने का वक़्त हासिल था। हम क्यों ना उनको उन पर नाफिज कर दें। तो हज़रत उमर ने इन पर 3 ही नाफिज कर दी। तो ये रिवायत मुस्नद अहमद में भी है, मुस्लिम में भी है, मुस्तदरिक में भी है और सुनन अल कुबरा में भी है। पहला इसका जवाब ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवे पहले हम नकल कर चुके हैं कि इन्होंने 3 को 3 नाफिज किया है। और रावी रिवायत का जब फतवा रिवायत के ख़िलाफ़ नकल हो तो ये रिवायत मनसूख की समझी जाती है। दूसरी बात है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बाकी जो लोग नकल कर रहे हैं वो सारे हज़रत ताऊस रहिमहुल्लाह रहमतुन वासिआ के ख़िलाफ़ नकल कर रहे हैं। और रावी जब अपने से ज़्यादा सिका रावियों के मुखालिफ रिवायत नकल करे तो ज़्यादा सिका जो रावी हैं उनकी रिवायत को क्या है, ले लिया जाता है, और जो थोड़ा सिका रावी है उसकी रिवायत को क्या है, मुनकर और शाज़ समझ कर क्या है, छोड़ दिया जाता है। तो यही बात है कि इस रिवायत को इस वजह से छोड़ दिया जाएगा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा इसके ख़िलाफ़ है। जैसे काजी शौकानी रहमहुल्लाह रहमतुन वासिआ इमाम अहमद बिन हम्बल से नकल करते हैं कि कुल्लु अस्हाब इब्न अब्बास रवाउ अन्हु खिलाफ मा क़ाल ताऊस, के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के सहाबा सब के सब हज़रत ताऊस के ख़िलाफ़ क्या करते हैं, रिवायत नकल करते हैं। तो इस वजह से इस रिवायत को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बाकी सहाबा की जो रिवायात हैं वो कसीर हैं। तो हराम और हलाल के मसले के अंदर एक ऐसी रिवायत जो मुनकर और शाज़ हो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। इस मौजू पर मुफ्ती शफ़ी साहब रहिमहुल्लाह रहमतुन वासिआ ने अपनी तफसीर में सैर हासिल बास की है। और उम्दतुल असास इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जामी किताब लिखी है। और फैज़ुल मुस्तग़ास अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन नेलवी मरहूम मग़फ़ूर जो कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देलवी साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर किताब लिखी है। तो जो बंदे भी सही तहकीकी बात पढ़ना चाहते हैं वो इन किताबों की तरफ रुजू करें। असल बात यह है कि जब हराम और हलाल का मसला हो, जहाँ पर ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हों, तो वहाँ पर पहले लोग मसला पूछ लें और मसला पूछने के बाद उसको अच्छी तरह समझें और देख लें कि अगर वाकई उनका घर क्या है, घर में इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं है, तो सुन्नत के मुताबिक जो तलाक है वो दें। ऐसे अल्फाज जो छोटी सी बातों पर तलाक हो जाती है, गिलास टूटने पर गुस्सा आ गया और बीवी को क्या है छोड़ दिया, छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या है लोगों ने कुछ बातें बताई, कुछ बातें कानों में धरी, तो खामन उनकी बातों पर एतमाद करके बीवी को छोड़ दे। तो तहकीक करनी चाहिए, तसल्ली से बात करनी चाहिए और कुछ बंदे बिठा कर मसले को हल करने की
کوشش کی جائے، کیونکہ شریعت نے جو مباح یہ بات قرار دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کیا ہے، بہت مبغوض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے ان لوگوں پر جو جلدی سے یہ طلاق والا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔